السلام علیکم بچوں، کیا حالات ہیں؟ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ چلیں جی، آج کے اپنے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بیٹا، آج ہم لوگوں نے انتہائی اہم حصہ ایک کرنے جانا ہے۔ وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ لوگوں نے پیچھے نہیں کیا، نظم کے اشعار کی تشریح۔ اسی طرح کا ایک سوال آپ لوگوں کو آتا ہے جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ درج ذیل اشعار کی تشریح کریں اور شاعر کا نام۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ غزل کا کوئی نام تو ہوتا نہیں ہے، جس شاعر نے لکھی ہے بس اس شاعر کی وجہ سے وہ مشہور ہوتی ہے۔ پہلا مصرع البتہ کبھی مشہور ہو جاتا ہے، مگر آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کرنا۔ اب یہ ڈیوائیڈ کس طرح ہوگا؟ 3 اشعار ہیں آپ کے پاس، تو ایک شعر کی تشریح 3 نمبر کی ہے تو 9 نمبر ہو گئے، اور ایک شاعر کے نام کا پورے ہو گئے نا 10 نمبر۔ مگر بیٹا، اس حصے کو کرنے سے پہلے نا اس کے اصول و ضوابط جاننے بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں نے غزل ایک لفظ لکھا ہے اور پھر دیکھیں کتنا کچھ تقسیم ہوا ہے۔ مطلب اگر ہم غزل کی بات کریں تو غزل زبان ہے عربی کا، پہلے یہ فارسی میں تھا، مگر جدید رنگ اس کا اردو ہے، اور اب یہ کس حیت میں لکھی جاتی ہے؟ یہ بالکل ایسی ہی حیت میں لکھی جاتی ہے جیسے نظم لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسی شکل میں لکھی جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس کے معنوں کی بات کریں تو اس کے معنی ہے بیٹا عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل غزال سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ اور اگر اس کو تھوڑا سا گھمائیں تو یہ دیکھیں، قید اس میں یعنی کہ پابندی کس چیز کی؟ قافیہ کی اور ردیف کی، ان کی پابندی کرنی پڑے گی جس کسی نے بھی غزل لکھنی ہے، جس کسی نے غزل سمجھنی ہے۔ اور اگر ہم صنف کی بات کریں تو شاعری کی انتہائی خوبصورت صنف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں اس کے اصولوں کی طرف۔ تو بیٹا یہ دیکھیں، اس کے اصولوں میں نا سب سے پہلے آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے ورڈ۔ آگے کیا لکھنا تھا؟ آگے لکھنا تھا ورڈ بینک۔ اچھا، یہ اگر آپ نے اشعار کی تشریح کرنی ہے اور غزل کی واقعی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، اپنے 10 نمبر میں سے کوئی 9 نمبر تو سیکیور کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا پوائنٹ یعنی آپ کا ورڈ بینک انتہائی مضبوط ہونا چاہیے۔ اب ورڈ بینک کی اگر ٹرانسلیشن کریں تو وہ یہی ہے کہ الفاظ کا ذخیرہ۔ اب الفاظ کا ذخیرہ کیسے آپ کا محفوظ ہو؟ مطلب کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس معنی ہونے چاہیے، یا جو آپ کے پاس الفاظ آ رہے ہیں تحریر میں ان کے آپ کو معنی آنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے آپ کی وکیبلری انتہائی مضبوط ہونی چاہیے۔ وکیبلری کہتے ہیں لغت کو، اور بھی آسان کروں تو ڈکشنری۔ اب آپ کہیں گے کہ غزل کی کیا ڈکشنری ہوتی ہے؟ تو بیٹا غزل کی ڈکشنری اس وقت مطلب میں آپ کے سامنے اگر پیش کروں تو ذرا آپ جانیں۔ تجھے بامدر کی ہیں عادتیں، اسے بامدر میں نہ قید کر، وہ تو جنگلوں کا غزال ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ اس اجنبی سے ہاتھ ملانے کے واسطے محفل میں سب سے ہاتھ ملانا پڑا مجھے۔ محفل میں کر رہے تھے وہ اغیار کو سلام، وعلیکم السلام کیے جا رہا تھا میں بھی۔ وہ میرے پاس سے گزر گئے، میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان لوں وہ دور جا کے روئے۔ وہ دعا پڑھاتے رہے، ہم دغا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو اس سے کچھ سمجھ آئی ہے کہ وکیبلری میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ بیٹا جب آپ اشعار کی مطلب کہ غزل کے اشعار کی تشریح کریں گے نا تو یہ ہے ورڈ بینک، میں نے آپ کو بتا دیا۔ مطلب آپ کے پاس تو کچھ الفاظ آئے، جیسے کہ اگر ہم سیکنڈ ایئر میں میر کی ایک غزل ہے، اس کا مطلع لے لیں، پتا پتا بوٹا بوٹا جانے۔ تو اب یہ پتا پتا بوٹا بوٹا تو کامن ہے، یہ تو آپ کو میننگ آتے ہیں، مگر اس کے علاوہ نا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں آتے۔ جیسے کہ میر کی دوسری ہی غزل کو لے لیں تو اس کے دوسرے شعر میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی یقیناً آپ کو معنی نہیں آتے۔ تو یہ ہو گیا ورڈ بینک۔
اور اس کے بعد ہے آپ کے وکیبلری، یعنی وکیبلری میں آپ کے میں انتہائی اشعار ہونے چاہیے۔ انتہائی میں اگر میں ایک ڈیجٹ آپ لوگوں کو دوں تو آپ کو 35 یا 50 اشعار کم از کم آنے چاہیے، اور وہ بھی ایسے ہوں کہ جو آپ کبھی بھول نہ سکیں۔ اگر ایسے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے وکیبلری محفوظ، آپ کی وکیبلری مضبوط ہے، محفوظ نہیں مضبوط ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی آپ ہر وقت اپنے آپ میں ایک چھوٹی سی ڈکشنری لے کے گھوم رہے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ غزل کے لیے اور کون کون سی ضروری چیزیں یا اصول ہیں۔ تو بیٹا مطلع کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ مطلع کی سب سے پہلے اگر پہچان کی بات کی جائے نا تو مطلع میں قافیہ اور ردیف آ جاتا ہے، اور مطلع کے اگر معنوں کی بات کریں تو اس کے معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلع بڑا ضروری ہے، مطلع ہے، پھر مطلع ثانی ہے، پھر اس کے بعد حسن مطلع بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے مقفع و مقید، قافیہ پیمائی کا اس میں اہتمام ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی غزل پکڑیں گے نا، اس کے پہلے مصرے میں جو آپ کو لفظ ملے گا نا، دوسرے مصرے میں اس سے ملتی جلتی آواز کا لفظ ضرور مل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اگر میں ویسے مطلب کہ کامن ایک مثال پیش کروں کہ قافیہ ہوتے کیا ہیں، کس طرح آواز ملتی ہے، جیسے جلال، بلال، ان کی آوازیں مل رہی ہیں نا، احتدام پہ بھی ایسا ہی تاثر نکل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ردیف کے اگر معنی کی بات کی جائے تو بیٹا معنی ہے اس کے سوار کے پیچھے بیٹھنا، یعنی اگر غزل کا آپ کو پہلا مصرع مل جائے گا تو اس پہلے مصرے کے بعد دوسرے میں، پھر تیسرا ہو سکتا ہے اسکپ ہو جائے، اس پہ نہ ہو، مگر ہو بہو 1 میں، 2 میں، 4 میں، 5 میں، ایسے سارے مصروں میں نا وہ آپ کے جسے ہم کہہ سکتے ہیں لفظ یا الفاظ دہرائے جائیں گے، ہو بہو ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ پھر موضوع جان لیں، اس کا موضوع کیا ہوتا ہے، مطلب ایک غزل ہے اس کا موضوع کیا ہے، اس میں محبت کی بات ہوگی، عشق کی بات ہوگی، درد کی بات ہوگی، جدائی اور حسن کی بات ہوگی، ٹھیک۔ یہ احتدام پہ جو حسن گیا ہے نا، میں اسی کو سب سے پہلے لے لیتی ہوں، ٹھیک۔ حسن نا 2 طرح کا ہوتا ہے، مطلب ایک ہوتا ہے اندرونی، ٹھیک ہے، ایک ہے بیرونی، یعنی جو آپ کو ظاہری صورت میں نظر آتا ہے۔ جیسے آپ نے کسی پہ نظر ڈالی تو اچانک اس کے بال آپ کو نظر آئے تو وہ انتہائی خوبصورت لگے، وہ بیرونی صورت ہے۔ پھر اندرونی کی اگر ہم بات کریں تو اندرونی ایسے آپ کے کسی اجنبی پر نظر پڑی، یا کوئی آپ سے ملاقات کے لیے کبھی آپ کے گھروں میں کوئی کہیں سے اٹھ کے آ گیا، کہیں سے بھی کیا، کوئی آپ کے گھر میں آ جائے، کوئی مانگنے والا ہی آ جائے، کوئی کہیں سے اٹھ کے آ جائے، اور آپ اس کو نا دیکھ کے ایسے مطلب کہ اس کی بدصورتی پہ صرف آپ کی نظر جائے، اس کے اندر کیا خوبیاں، اس کی بصارت میں کیا ہے، اس کا آپ کو کچھ پتہ نہ چلے، بس آپ نے ظاہری طور پہ دیکھا، آپ کو اس کا رنگ کالا لگا، آپ کو اس کی آنکھیں عجیب سی لگی، اور آپ کو اس کا ناک اس سے بھی عجیب لگا، اور ہونٹ موٹے عجیب و غریب، تو یہ تھی اس کی مطلب کہ ایک صورتحال، جب کہ آپ نے اس کی اندرونی صورتحال نہیں دیکھی کہ وہ کتنا مطلب کہ اندر سے خوبصورت ہے۔ اندر سے مراد ہے اس میں کس قدر صفات پائی جاتی ہیں، کیا اس میں انسانیت ہے، کیا اس میں روحانیت ہے، کیا اس میں تصوف ہے، کیا وہ جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا اسے پورا کر رہا ہے، تو وہ اسے برتنے کے بعد، یعنی کہ اس کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھانے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو جناب ہم حسن کی بات کر رہے تھے، مگر زیادہ تر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم یہ والا جو بیرونی حسن ہے نا، ظاہری طور پہ ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے محبت میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، عشق میں بھی ہو سکتے ہیں، درد میں بھی ہو سکتے ہیں، جدائی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہی ہے حسن، ٹھیک ہے جی۔ تو بیٹا جب آپ نے مطلب ایک غزل کی تشریح کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی محفوظ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہوں۔ جتنے اچھے طریقے سے یہ ہوں گے اتنے اچھے طریقے سے آپ اس پہ بات کر سکو گے۔ تو غزل کی تشریح مزید کیسے کر لیتے ہیں،
محبت کیا چیز ہے، درد کیا ہے، جدائی کیا ہے، عشق پہ کیسے بات ہو سکتی ہے، یا حسن ہی سب کچھ ہے۔ تو بیٹا یہ ہم اس وقت کریں گے جب ہم کوئی ایک غزل پکڑیں گے اور اس کی تشریح کی طرف بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو فی الحال ہم کر رہے ہیں اس کے اصول و ضوابط، اور یہ اصول اگر آپ یاد کر لیں گے کہ اس کا موضوع کیا ہوتا ہے، اس میں کس چیز کی قید ہے، کیا چیز ضروری ہے، کس چیز کی پہچان ہونا ضروری ہے، اور کون سی چیز بڑی مضبوط ہونی ضروری ہے، اور کون سے آپ کو مطلب کہ ایسے ہیں انداز جن کی وجہ سے پتہ چل جائے کہ یہ غزل ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت شکریہ۔ اب ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں ملیں گے جس میں ہم انشاءاللہ کوئی غزل پکڑیں گے اور ساتھ ہی اس کی تشریح بھی کریں گے۔